اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن کی وہ آیت پیش کروں گا کہ اس کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہوگی، اس کتاب سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ آل عمران کی 102 نمبر کی آیت ہے، یہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے، 11واں رکوع، اور چوتھا پارہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے گناہوں سے بچتے رہو، اللہ کے لیے۔ اتق اللہ کا مطلب اللہ سے ڈرو نہیں ہے۔ یہ بڑا غلط ترجمہ ہمارے پاس ہو گیا ہے، اتنا ڈر بٹھا دیا گیا ہے، اللہ اکبر، کہ بچوں کو اللہ سے نفرت ہو جا رہی ہے۔ وہ بڑے ہونے کے بعد جب بولنے کے قابل ہوتے ہیں تو بولتے ہیں یہ سب فراڈ ہے، دین چھوڑ کے جا رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، اسی غلط فہمی کی وجہ سے کہ ہم نے انٹروڈکشن اللہ کا انتہائی غلط دیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے تو اس کو ایمان کیا ہے نہیں معلوم۔ جب تک آپ مکے کی 86 صورتیں، اس کو جو بھی لینگویج سمجھ میں آتی ہے، جب تک وہ لینگویج میں آپ موٹی موٹی باتیں اس کی نہیں سمجھائیں گے، وہ ایمان نہیں لائے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایمان سمجھانے سے پہلے اسلام سمجھا دیتے، ناخن ایسے کاٹو، کھڑے رہو ایسے، سو ایسے، یہ کرو، بسم اللہ بولو، کھاتے وقت، سوتے وقت یہ پڑھو، اٹھ کے یہ پڑھو، حمام میں جاتے وقت۔ بھائی یہ اسلام کی سے ریلیٹڈ باتیں، وہ یہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا ابھی تک، آپ جو ہے اس کو جو ہے اسلام سمجھا رہے ہیں۔ وہاں صحابہ اکرام کو نہیں سمجھائے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نہ پردہ بتائے، نہ ہاتھ کاٹنا بتائے، وہ یہ کوئی قانون مکے میں نازل نہیں ہوا۔ 13 سال 86 صورتیں، ذرا پڑھ کے دیکھیے مکی صورتیں۔ اللہ کا اتنا غلط انٹروڈکشن ہمارے پاس دیا گیا ہے جس سے اللہ سے نفرت ہو گئی، اندر چڑ ہو گئی، ڈر پیدا ہو گیا، اور بار بار لکھتے رہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، پورا سسٹم خراب کر کے رکھ دی۔ یہاں اللہ سے ڈرو ہے ہی نہیں۔ میں کیوں ڈروں میرے رب سے؟ میرے رب سے تو مجھے محبت ہے، میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے۔ کیا اس نے آپ کو آنکھیں دی ڈرانے کے لیے، کان دیے اس کے بھیانک آواز سنانے کے لیے، دماغ دیا، دل دیا، خوف میں لرزتے ہوئے رہیں، ہمیشہ ڈرتے رہیں؟ ویری بیڈ امپریشن بچپن سے۔ جھوٹ بولو گے اللہ تعالیٰ منہ جلا دے گا۔ آپ کو یہ بولنا چاہیے، جھوٹ بولو گے تو میموری خراب ہو جائے گی۔ شرک کریں گے اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، وہ جلا دے گا، اور ایسا۔ بھائی یہ بتائیے، شرک کریں گے آپ کے برین میں آٹومیٹیکلی فرقے بننا شروع ہو جائیں گے، شرک، پارٹیشنز۔ توحید پہ آؤ گے تو آپ کی ذہنیت، آپ کی سوچ ایک واحد اللہ کی طرف جائے گی، آپ کو سب سے محبت ہوگی، فرقے نہیں بنائیں گے آپ، بھائی بھائی میں جھگڑا، ماں بیٹی میں جھگڑا، باپ بیٹے میں جھگڑا، دوست میں جھگڑا۔ کیوں بھائی؟ یہ شرک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو جماعتیں بنتی ہیں، فرقے بنتے ہیں، شرک کی وجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، میں نے اس ویڈیو کا نام سوچا ہے اللہ کون ہے، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کر رہا ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کے بارے میں آپ کو اچھی امید رکھنا چاہیے، اللہ کے بارے میں اچھا خیال کرنا چاہیے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو پلیز اللہ سے محبت دلائیے، پلیز۔ پھر یہ بھی جھوٹ بولتے ہو 70 ماہوں کی محبت رکھتا ہے، پھر کوئی مولوی بیٹھ کے بولتا ہو 70 ماہوں کی محبت رکھتا ہے، کیسے برداشت کرے گا آگ میں جلتے ہوئے؟ کوئی ماں اپنے ایک بچے کو برداشت نہیں کر سکتی، یعنی پھر دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں جہنم سے نکال کے لا لے گا واپس۔ غلطی سے ڈال دیا تھا بیٹے میں، سوری، آپ واپس آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ آپ کو جتنی قرآن میں اوامر اور نواہی بتائے جاتے ہیں، احکامات بتائے جاتے ہیں، وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف قیامت کے دن یہ پوچھے گا، تم میرے بندے، تو صرف اتنا بتا، تو کیسا ہے، کیسا رہا دنیا میں تو جانتا ہوں تیرے بارے میں، تو بتا، اپنی خیریت بتا، کیا کیا تو نے نشہ لیا، تیری صحت خراب ہوئی، تو نے جھوٹ بولا، تیری میموری خراب ہوئی، تو نے شرک کیا، آپس میں نفرتیں پھیلاتا رہا۔ شرک کی بنیاد یہ ہے، جو لوگ توحید کا نام لے کے اس وقت شرک پھیلا رہے ہیں، توحید کے سب سے بڑے علمبردار، اور بڑا شرک پھیلا رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی کتاب کو ہٹا کے سیاہ ستہ کو مان لیا ہے، آپ نے قرآن کو ہٹا کے فضائل اعمال کو مان لیا ہے،
آپ نے قرآن کو ہٹا کے بہار شریعت کو مان لیا ہے، آپ نے بہشتی زیور کو اللہ کی کتاب سے بڑھ کے مان لیا ہے، آپ تو برباد کر دیے، دین کا ستیہ ناش کر دیا۔ آپ سب سے بڑے مشرک آپ لوگ ہیں، سب سے بڑے مشرک۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ انسانوں کی کتاب کو ملانا اور برابر کا درجہ دینا یا اس کے بعد والا درجہ دینا۔ اللہ کی کتاب کے بعد کوئی اور کتاب کی ضرورت ہے دنیا میں؟ کوئی اور ڈیفینیشن کی ضرورت ہے جو پوری وضاحت کے ساتھ یہ؟ اللہ تو صرف یہ پوچھے گا میں نے تو تمہاری بھلائی کے لیے، کیونکہ میں نے عقل دی تھی، سمجھ دی تھی تم کو، تمہاری ضرورتوں کے حساب سے دنیا بنایا تھا۔ عالم ارواح کی ایک اتنی بڑی لائف تھی تمہاری، کروڑوں سال وہاں پر رہے، لاکھوں سال رہے، جو بھی ہے، ایک 60-70 سال کے لیے بھیجا، اس میں سے بھی 15-20 سال کا میں حساب نہیں لے رہا ہوں۔ 50 سال کے ہو گئے تم، اس کے بعد کے بڑھاپے کا میں تم سے کیا حساب لوں؟ تمہارے سارے اعضاء بیکار ہو رہے تھے، 60 سال کے بعد تم کسی کام کے نہیں تھے۔ یہ جوانی کے پیریڈ کے میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ تم نے زنا کیا، ذلیل ہو کے رہ گئے، تم ایڈز میں مبتلا ہو گئے، تم نے خنزیر کا گوشت کھایا، تمہارے اندر جو غیرت کا ایک بہت بڑا پہلو تھا، وہ کیونکہ غلاظت کھاتا ہے، وہ غلاظت کھانے کی فطرت تمہارے اندر آ گئی۔ تم درندے کھاتے رہے جو دوسرے جانوروں کو کھاتے، تمہارے اندر درندگی آ گئی، لہٰذا ویتنام میں، افریقہ میں، یو ایس میں، چائنا میں انسان کا گوشت کھا رہا ہے بڑے آرام سے۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، پیکنگ میں اندر جو لوگ مر چکے ہیں ان کے پہلے سیدھا لے جا کے سلاٹر ہاؤس میں ان کا گوشت نکالا جاتا ہے، اس میں ایسے انجیکشنز دیے جاتے ہیں اس میں سے بدبو چلے جانے کے لیے۔ کیا کیا دیکھنا پڑ رہا ہے یہ دور میں، ہم کو بالکل ہوش نہیں ہے۔ قیمہ کون سے گوشت کا بنایا جاتا ہے، وہ ہاٹ ڈاگس کون سے گوشت کے بنائے جاتے ہیں، برگر کون سے گوشت کے بنائے جاتے ہیں، آپ کو بالکل پتہ نہیں ہے۔ دواؤں سے بنی ہوئی مرغیوں کو آپ کھا کے سمجھ رہے ہیں میں چکن کھا رہا ہوں، اسٹرائڈ اس میں ڈال رہے ہیں، آپ کے بچے بھبک کے جلدی بڑے بھی ہو جا رہے اور جلدی پھپس ہو کے بیمار ہو کے مر بھی رہے ہیں۔ ہم کو بالکل ہوش نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کا اتنا غلط تعارف دلا گیا تھا، اللہ کچھ نہیں کہے گا، کچھ بھی نہیں۔ وہ بولے گا تو بتا کیسا ہے؟ میں کو شوگر ہو کے آ گیا۔ اچھا کیوں ہوئی شوگر؟ کتنا ٹینشن کیوں لیے تم؟ میرا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اچھا، یہ دل میں اتنے لالچ، اتنا ہوس، زمین میں لے لیا، میں فارم ہاؤس خرید لیا، میں اتنے یہ کر دیا، میں وہ کر دیا، کیوں کرے بیٹے تم؟ کیوں کرے میرے بندے؟ بول کیوں پریشان ہوا تو؟ تیرے کو میرے پہ بھروسہ نہیں تھا؟ یہ جو پرندے ہوا میں اڑ رہے تھے، کیا یہ لوگ اپنی روزی روٹی اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے تھے؟ یہ جتنے چار پائے، جتنے جانور تمہارے سامنے گھوم رہے ہیں، سمندر میں تم سے 3 گنا زیادہ آبادی موجود ہے جانوروں کی، جتنی زمین پہ اس سے 3 گنا زیادہ ہے، 75% سمندر میں۔ ان کو رزق کہاں سے مل رہا تھا؟ اندر ہی اندر میں انتظام کر رہا تھا ان کا۔ تم کو ایک انسان بنا کے اختیار دیا، تم اتنے لالچ میں پڑ گئے دنیا کے۔ آپ اندازہ کیجئے میرا رب کتنی محبت کرتا ہے مجھ سے، وہ کوئی زبردستی نہیں کرا، جھوٹ بولتے رہے ہمارے مولوی، جھوٹ بولتے رہے، ڈراتے رہے، آگ میں ڈال دے گا، 70 گز زنجیروں میں کھینچے گا، جلد جل جائے گی، پھر سے جلد۔ اللہ کا وہ انٹروڈکشن دیا، آپ کیا محبت کرے گا آپ کا بچہ اللہ سے؟ یہ ہاتھ لگاؤ گے، بغیر وضو کے ہاتھ لگاؤ گے قرآن تو ہاتھ جلا دے گا۔ ارے اتنا ظالم ہے وہ! ایسے اللہ سے تو اللہ ہی بچائے، یہی بولنا چاہیے، یا تو پھر ایسے اللہ سے شیطان محفوظ رکھے ہم کو، شیطان اپنے چکر میں ڈال کے رکھے، خوشیاں دیتے رہے۔ یہی ہو رہا ہے، وہ شیطان کے حوالے ہو جا رہے ہیں آپ کے بچے۔ قرآن جلایا جا رہا بھائی، ہماری بچیاں غیروں کے ہاتھ میں جاری، کچھ عقل ہے ہمارے مولویوں کو؟ کل کو تمہاری بیٹی کرے گی تو کیا تم پہ گزرے گی؟ نہیں گزرے گی، مجھے یقین ہے، کیونکہ تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو، تم خود شیطان کے ایجنٹ ہو، تو تمہاری بیٹی گئی تو کیا تم کو فرق پڑنا ہے؟ وہ پروسٹیٹیوٹ بھی بن گئی تو تم کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اتنی بے غیرت ہے۔ اللہ کا انٹروڈکشن تم نے غلط دیا دنیا کو، بچوں کو یہ بتایا وہ جہنم میں ڈالے گا، آگ میں ڈالے۔ بھائی وہ تو ان کی بات ہو رہی ہے جو آلریڈی اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، اور وہ بغاوت بھی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے ساتھ والے لوگوں نے اللہ کا صحیح انٹروڈکشن ان کو نہیں دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، بات ان سے ہو رہی ہے۔ اتق اللہ، اللہ کی خاطر خود بھی تقوی اختیار کرو، برائیوں سے بچو، حق تقاتہ، جس طرح اس سے گناہوں سے بچنے کا حق ہے، اللہ کی اس طرح قدر کرو جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو کے مرو۔ تم تو کافر مر رہے ہو،
تم نے جماعتیں بنا لی، تم نے فرقے بنا دیے، میں فلاں فرقے سے، میں فلاں اہل فلاں، وہ اہل فلاں، وہ اہل فلاں. حلیے دیکھو تمہارے، تمہاری حیثیت دیکھو، تمہارا قرآن کے ساتھ بدماشی، تمہاری بغاوت دیکھو، تمہارا رویہ دیکھو قرآن کے ساتھ. ارے آپ ایک سوال کرو، میں معلوم کر کے بولوں گا، میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا. اللہ اکبر، تم نے دین کی جاگیرداری بنا لی ہے. یہ دین تو آسان ہے، نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے، دعوت کے لیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بارہا بے شمار آیتیں، اس کی پوری ایک الگ تھیوری ہے. آپ نے پورا برباد کر دیا. نہیں قرآن نہیں سمجھ سکتے، وہ قرآن کا نزول ایسا ہے، ایک آیت وہاں نازل ہوئی، ایک آیت وہاں نازل ہوئی. کیا مسخرہ پن کر رہے ہیں آپ قرآن کے ساتھ؟ اللہ کے بارے میں یہ تصور رکھتے تم کہ سورہ شروع ہو رہا ہے تو ایک آیت ایک نبی کے لیے، اچانک دوسری آیت دوسرے نبی کے لیے، ایک پیراگراف دیتا ہے اللہ تعالیٰ رکوع، اس میں ایک سبجیکٹ کو ڈسکس کرتا ہے. اتنی عقل نہیں ہے؟ کبھی زندگی میں قرآن کو سنسیئرلی پڑھے؟ یا تو تم پیسے کمانے کے لیے، امامت کرنے کے لیے، تراویاں پڑھانے کے لیے، یا پھر قسم کھانے کے لیے، یا پھر مردوں پہ بخشنے کے لیے. ابھی ایک بیوقوف نے مجھے کامنٹ کیا ہے، یہ شفا ہے، ہر مرض کی شفا قرآن میں، کیونکہ میں نے وہ بیان دیا تھا. عجیب عجیب قسم کے بیوقوف. تمہاری عربی اچھی نہیں ہے. عربی میری اچھی نہیں ہے میرے بھائی، میں ایک اردو، ہندی، انگلش سے بڑا ہوں، میں عربوں میں پیدا نہیں ہوا، نہ ہی میں نے تجوید سیکھی. اگر میں پڑھنے میں کوئی پروناؤنسیشن میں کوئی غلطی کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا. تم بہت اچھی بہترین قسم کی قرات کر کے، بہترین قسم کی تجوید پڑھ کے کون سا کمال کر رہے ہو؟ قرآن سے تجوید کی اہمیت نہیں ہے، قرآن کے حفظ کی اہمیت نہیں ہے، قرآن پہ عمل کتنا ہو رہا ہے اس کی اہمیت ہے. قرآن سے آپ نے کتنا تقویٰ سیکھا اس کی اہمیت ہے. آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی اس کی اہمیت ہے. آپ نے قرآن کی کتنی دعوت دی اس کی اہمیت ہے. قرآن کے صحیح فہم کی اہمیت ہے. بہرحال یہ بڑا بھیانک سچویشن تھا. آج میری آنکھ سے آنسو نکل گئے یہ آیت، اور یہ جب تصور آیا، میرا رب تو کچھ نہیں، کوئی حکم نہیں ہے. اللہ کے احکام، اللہ کے احکام، اللہ کے احکام. ارے رے ڈرا کے مار ڈالے. ہاتھ نہیں لگانے دینے بھائی قرآن کو. قرآن نہیں پڑھنا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، قرآن نیچے نہیں رہنا، آپ اوپر نہیں بیٹھنا، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، گمراہ ہو جائیں گے. تم تو یہ بولنا تھا قرآن کا ترجمہ تم کرو، جیسا ABCDEFGH نہیں بدل سکتے، پوری دنیا میں نہیں بدل سکتے. جس کو بھی انگلش میں بات کرنا ہو وہ A to Z تک سیکھنا ہی پڑے گا. نہ صرف سیکھنا پڑے گا، اس کا سیکوینس بھی یوز کرنا پڑے گا. A کے بعد B آئے گا، B کے بعد C آئے گا. اسی طریقے سے 0 کے بعد 1 2 3 4 5، یہ 9 نمبر 10 نمبر آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. آپ دنیا کا کوئی میجرمنٹ نہیں کر سکتے، بخار نہیں چیک کر سکتے، میٹر نہیں چیک کر سکتے. آپ کو فرق معلوم ہونا چاہیے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. آپ عالم ارواح میں تھے، عالم دنیا میں آئے، عالم برزخ میں جانا ہے. جب تک آپ اپنے بچے کو یہ نہیں سکھائیں گے وہ زندگی میں کبھی کسی چیز میں فرق نہیں کرے گا. ڈفرینسز بتائیے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، مفید کیا ہے، مضر کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کو ہر چیز پتہ ہے. اگر بیٹا اپنے ابا سے کہے کہ بابا میری فیس دینا ہے، تو باپ یہ پوچھے گا میں نے کبھی تمہاری فیس ڈیلے کی ہے؟ تم مجھے سمجھا رہے ہو؟ میں نے تم کو پیدا کیا ہے، میں نے تمہارا ایڈمیشن دلایا ہے، سوچ کے دلایا نا کہ میرے بچے کو انجینئرنگ کرانا ہے، ڈاکٹر. تم مجھے کہہ رہے ہو اب، جب کہ پہلی آئی بھی نہیں. اپنا خیال رکھیے اور اللہ کو جو ہے سمجھیے، اور یہ پرانی باتوں کو اپنا یہ دماغ سے کچرا نکالیے. عجیب عجیب بہت باتیں آتی ہیں.